اس وقت پتہ چلے گا کہ اب میرا نور اور جو سورج کا نور تھا، اب ان دونوں کا فرق آپ کو اس وقت پتہ چلے گا. اور اس وقت یہ طاقت آپ کو 3 کام دے گی. اللہ پاک نے اس وقت ایک طاقت سے آپ نے 3 فائدے لیے، اللہ پاک نے 3 رکعتیں رکھ دی. پھر یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ اور یہ طاقت بھی 4 کام آتی ہے. کبھی کبھی ماں بیٹے سے کہتی ہے پتر بڑے پیار سے بیٹا کھانا کھا لے، بڑے پیار سے کہتی. اور کبھی کبھی کہتی ہے کھانا کھا لے، اور کبھی کہتی ہے کھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں کیوں بھائی ایسے کہتی ہے کہ نہیں؟ اور چوتھی دفعہ کیا کہتی ہے؟ کھانا ہی تے کھا نہیں تے نکل کرو. بڑا بدماش آیا کہ میں میکڈونلڈ کھاواں گا، سارا دن چپس کھا کھا کے اب اس ٹائم کہتا ہے ابو میں میکڈونلڈ کھاؤں گا. کھانی ہے کہ نہیں؟ نہیں مارنی ہے ادھر دو، چل نکل کرو. کھانے کا اصل مزہ ہی شام کو ہے، کھانا رات کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر حدیث ہے، فرمایا رات کا کھانا ضرور کھایا کرو. دوپہر کا کھاؤ نہ کھاؤ، رات کا ضرور کھایا کرو. چاہے ایک لقمہ کھاؤ، کھجور کا ایک دانہ کھاؤ، لیکن رات کو کھانا ضرور کھاؤ. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کہا ہاں اس لیے کہ تم نے سارے دن خدا کی نعمتوں کو استعمال کیا، اب رات کو نیند ہے، یہ بھی ایک خدا کی نعمت ہے، اب تم نے اس کو بھی استعمال کرنا. تو دن کو بھی اگر تم کچھ نہ کھاؤ، رات کو تم سو گئے، رات کو بھی کچھ نہ کھاؤ، تو خدا کی اس نعمت کو کب کھاؤ گے جو خدا نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی؟ یہ اللہ نے کھانے کے لیے بنائی ہے، نہ پھینکنے کے لیے بنائی ہے، نہ رکھنے کے لیے بنائی ہے. اس کو استعمال کرو. تو انسان اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتا ہے. رات کا کھانا ضرور کھایا کرو. رات کا کھانا یہ سنت ہے اور حضور کا حکم ہے. اور ایک حضور نے حکم یہ بھی دیا کہ رات کا کھانا کھا کر تھوڑا چلا کرو. فرمایا دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑا سو جایا کرو اور رات کا کھانا کھا کر تھوڑا چلا کرو، کہ دوپہر کا کھانا سونے سے ہضم ہوتا ہے اور رات کا کھانا چلنے سے ہضم ہوتا ہے. یہ سنت ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا کھانا پابندی سے کھاتے تھے. اور حضور کھاتے کب تھے؟ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. یہ سنت ہے حضور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تھوڑی چہل قدمی بھی فرماتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں نماز بھی پڑھاتے تھے. ہاں کبھی اگر عشاء کے بعد بھی کھانا ہوا تو عشاء کے بعد کھانا کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہل قدمی ضرور فرماتے تھے. یہ عشاء کے بعد کا کھانا. ہر انسان جب مرنے لگتا ہے تو انسان پر 4 زمانے آتے ہیں. یہ زندگی کی 4 طاقتیں تھی جو ہم استعمال کرتے ہیں. 5 طاقتیں تھیں اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد، 5 دور ایسے ہیں، 5 زمانے ایسے ہیں جو ہر بندے پر مرنے کے بعد آنے ہیں. کسی بندے کو ان سے چھٹکارا نہیں. پہلا نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کی سختی. اللہ پاک سے دعا مانگا کرو اللہ پاک موت کی سختی سے تمہیں بچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا پل صراط کا زمانہ، جس سے نبی نے بھی گزرنا ہے، امتی نے بھی گزرنا، بڑوں نے بھی گزرنا ہے، چھوٹوں نے بھی گزرنا. اور وہ ایک جہان ہے، وہ ایک دنیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ مرتے وقت انسان کو کتنی پیاس لگتی ہے تو فرمایا اگر پورا سمندر اس کے آگے رکھ دو اور خدا اس کو پینے کی اجازت دے دے، وہ سمندر پورا پی جائے لیکن موت کی سختی سے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. فرمایا بھوک اتنی لگتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو کھانے کو دے دو، اگر اللہ پاک اجازت دے دے اس کو کھانے کی تو فرمایا وہ ساری کی ساری کھا جائے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹی. اور پل صراط کے بارے میں حضور نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس کے نیچے خدا نے جہنم کو رکھا ہے. بس جو گزر گیا وہ جنت میں گیا اور جو گر گیا وہ جہنم میں گیا. یہ ایک ہر بندے پر یہ جہان آنا ہے اور یہ وقت آنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرا دور روز محشر کا دن ہر بندے پر آنا. روز محشر کا دن ہر بندے پر آنا ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ محشر کے زمانے کا ایک دن 50,000 سال کا ہو. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا جس کو محشر کا دن کہا جاتا ہے.
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کے دن ہر کوئی پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک غرق ہوگا، کوئی گھٹنوں تک غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گردن تک پسینے میں غرق ہوگا۔ فرمایا بعض بندے ایسے ہوں گے جو سر تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پسینہ کس چیز کا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گناہوں کا۔ کسی کے گناہ تھوڑے وہ گھٹنوں تک غرق ہوگا، کسی کے زیادہ وہ ٹخنوں تک غرق ہوگا، کوئی ناپ تک غرق ہوگا، کوئی سینے تک غرق ہوگا۔ فرمایا بعض بندے ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا، وہ مستقل طور پر گناہوں کے پانی کے اندر، اس پسینے کے اندر خدا ان کو غرق کر دے گا۔ نفسا نفسی کا اس طرح عالم ہوگا کہ روتے ہوئے لوگ ساری دنیا والے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اے اللہ کا آدم نبی، تو ہمارا باپ ہے، اللہ کا پہلا نبی ہے، اللہ پاک سے آپ عرض کرو اللہ پاک جنت دینی ہے جنت دے، جہنم دینی ہے جہنم دے، روز محشر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، فیصلہ کرے اللہ پاک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے او میری اولاد والو، آج میں اللہ کے سامنے بولنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ آج اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر بڑا وسیع ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اللہ سے عرض کروں اللہ پاک مجھ سے پوچھ لیں آدم میں نے جنت میں تجھے روکا تھا فلاں درخت کے نزدیک نہ جانا، تو کیوں گیا؟ تو آج اللہ کے سامنے میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ چلو تم بھی اور میں بھی سارے کے سارے مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ کا پہلا نبی، اللہ کا پہلا رسول ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری دنیا چلتی ہوئی حضرت نوح کے دروازے پر آئے گی، اے اللہ کا پہلا مستقل اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، اللہ سے عرض کرو کہ اللہ آج جنت دینی ہے جنت دے، جہنم دینی ہے جہنم دے، ہمیں جہنم کا عذاب تو برداشت ہے لیکن روز محشر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا، جلدی فیصلہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے ہوئے کہہ دیں گے او لوگو آج میں اللہ کے سامنے بولنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھتا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک مجھ سے پوچھ لیں کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کی بخشش کی دعا مانگی تھی جو پانی کے اندر میری نظروں کے سامنے غرق ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نوح تجھے دعا مانگنے کی اجازت نہیں، پھر میں نے دعا تو نہیں مانگی لیکن ڈر رہا ہوں کہیں اللہ پاک آج مجھ سے پوچھ نہ لیں تو نے دعا کیوں مانگی تھی۔ چلو سارے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا ابراہیم کے دروازے پر آئے گی، اے اللہ کا خلیل اللہ پاک سے عرض کرو اللہ جس کو جنت دینی ہے جنت دے، جس کو جہنم دینی ہے جہنم دے، روز محشر کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جانے سے انکار کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس ساری امتیں جائیں گی، ہر نبی جواب دے دے گا، آخر سارے نبی ساری امتیں چل کر میرے دروازے پہ آئیں گی، اے آمنہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ پاک سے عرض کریں اللہ پاک جنت دینی ہے جنت دے، جہنم دینی ہے جہنم دے، آج روز محشر کا یہ پسینوں کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ساری دنیا کی باتوں کو سن کر اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا سجدہ اتنا لمبا ہوگا محشر کے 3 دن گزر جائیں گے، 1.5 لاکھ سال گزر جائے، اللہ کا جلال اللہ کا غصہ اتنا زوروں پہ ہوگا، فرمایا میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر روتے روتے اتنا میں روؤں گا کہ میری آنکھوں کے آنسوؤں سے نہریں بہ نکلیں گی، دریا بہ نکلیں گے، محشر کے میدان میں نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نہریں کس چیز کی ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ تیرا محبوب رو رہا ہے، 150 سال گزر گیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا محبوب